الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم جن شخصیت سے آپ کو ملانے جا رہے ہیں یہ ہمارے علاقہ ونہار کی ایک بہت ہی معروف اور مقبول شخصیت ہے۔ آپ سجادہ نشین ہے دربار عالیہ گاہی شریف کے۔ آپ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں، سید عمران سجاد شاہ صاحب بخاری۔ ان سے آج ہم ایک گفتگو کرنے کے لیے آئے ہیں، اور یہ گفتگو خالص ان کی شخصیت کے متعلق، ان کی ذاتی زندگی کے متعلق میں ان سے چند سوالات کرنے کے لیے ان سے اجازت لے چکا ہوں، تاکہ ان کی ذات تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ واحد ہمارے علاقہ کی ایک علمی شخصیت ہے جو بالکل غیر متنازع ہے۔ ان کے معتقدین تو ان کی تعظیم کرتے ہی ہیں، لیکن جو مسلکی اختلاف رکھنے والے لوگ ہیں یعنی اہل سنت والجماعت، وہ بھی ان کا بہت زیادہ احترام کرتے ہیں۔ اور اس احترام کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی شخصیت انسانیت دوست شخصیت ہے۔ ایک مسلک اور فرقے سے تعلق ہونے کے باوجود آپ مسلک پرستی اور فرقہ پرستی کو کبھی ہوا نہیں دیتے۔ آپ نے جب بھی گفتگو کی ہے ہمیشہ انسانیت کی فلاح کے لیے بات کی ہے، الدین کی خالص تشریح اور تفسیر لوگوں کو بتائی ہے کہ ہم نے اس زمین پر زندگی جو گزارنی ہے اللہ کے احکامات کے مطابق اور انسانیت سے محبت کرتے ہوئے کس طرح گزارنی ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لیتا ان کے لیے، یہ کسی تعارف کی ضرورت بھی نہیں ہے، تو میں ڈائریکٹ ان سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے شاہ جی۔ یہ آپ کی نوازی ہے، آپ کو تو سلامت۔ گفتگو کا آغاز اس سے کرتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں، بچپن کیسے گزرا یہاں پر، کہاں سے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ اعلیٰ تعلیم کے لیے تو مجھے معلوم ہے آپ نے ایران میں مشہد سے جا کے تعلیم حاصل کی ہے، ابتدائی تعلیم کہاں سے لی آپ نے اور کیسے سلسلہ چلائی؟ جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین۔ جی ابتدائی اپنے گاؤں میں ہمارا مڈل اسکول گفوالا میں وہاں ابتدائی طور پر میرے والدین نے وہاں پر مجھے تعلیم جو ہے کسب تعلیم کے لیے وہاں بھیجا۔ اس کے بعد میں 7ویں کلاس میں تھا تو یہاں ہمارے علاقے میں لوگوں کا شوق تھا کہ نئے اسکولز بن رہے ہیں، انگلش میڈیم اسکول جو ہے۔ میں پھر 7ویں سے وہاں چلا گیا، شاہین اکیڈمی میں۔ ملک اجاز صاحب پرنسپل تھے وہاں پر، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ہمیں تعلیم دی، بڑے ماہر استاد تھے ہمارے۔ تو وہاں میں نے تقریباً 9 تک پڑھا، اور پھر میں میٹرک میں نے بچھال میں کی، بچھال خرد میں۔ اور اس کے بعد میرا شوق تھا، اچانک ایک تحول آیا شوق۔ تو پہلے تو مجھے عربی سے اتنا لگاؤ نہیں تھا، اور میں نے خود سبجیکٹ جو 9th میں اور 10th میں رکھے وہ عربی سے دوری کی وجہ سے، ایک عربی سے مجھے اتنا لگاؤ نہیں تھا، اور عربی سے میں دور بھاگتا تھا کہ مجھے یہ بڑی مشکل لگتی تھی زبان سیکھنے میں، پڑھنے میں۔ تو میں نے سائنس سبجیکٹ اس لیے رکھے کہ میں بیالوجی، کیمسٹری، فزکس رکھوں کہ مجھے عربی سے کہیں چھٹکارا مل جائے۔ تو میں نے عربی کو چھوڑ کر وہ 9th 10 میں پھر خدا اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا کسی کی بھلائی چاہتا ہے تو اسے اپنا قرب عنایت کرتا ہے، اور قرب علم سے حاصل ہوتا ہے۔ اور عربی کیونکہ ہماری مقدس قرآن جو کتاب ہے وہ عربی میں ہے، اور مجھے پھر خدا نے لطف کیا، میرے اوپر لطف کیا، اور میں نے ایک لگاؤ ہوا۔ پھر میں نے میٹرک کے بعد پھر اس طرف میرا رجحان ہوا، اور میں نے عربی فاضل ایم اے عربی جو ہے وہ وفاق المدارس سے کیا۔
اس کے بعد پھر میں ایران چلا گیا، وفاق المدارس پاکستان سے. پاکستان، لاہور، وفاق المدارس لاہور. وہ ایم اے عربی جو ہے میں نے اس کا الحمدللہ، میں اس وقت مجھے اتنا لگاؤ تھا کہ میری کیونکہ اس وقت توجہ اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ میں پھر وہ جو 2 سال کا کورس ہوتا تھا وہ ایک ہی سال میں میں نے ایک سال میں 3 سال کا کورس تھا، تو میں نے وہ تقریباً 2 سال کے اندر مکمل کیا سارا، اور اچھے نمبر میرے آئے. اچھا ایک کس مدرسے میں پڑھے ہیں آپ؟ یہ ڈھڈیال، یہ چکوار سے آگے مظہر الایمان اس کا نام ہے، وہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد میں کچھ ٹائم تھوڑا بہت ایک کورس کے لیے کراچی چلا گیا، وہاں تقریباً 6 ماہ کے لیے میں نے وہاں کراچی میں میزار قائد کے ساتھ سولجر بازار ہے وہاں پر ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہاں پر گزارے. اس کے بعد پھر میں ایران کے لیے میں نے اپلائی کیا، میں نے اپنے ڈاکومنٹس بھیجے، میں نے امتحان دیا، تو وہاں سلیکٹ ہو گیا. میں پھر وہاں گیا اور الحمدللہ میں نے محنت کی، 30,000 طالب علموں سے میں نے گولڈ میڈل حاصل کیا. اچھا. اور الحمدللہ اس کے بعد وہاں اس میں تقابل ادیان میں میں نے دانشگاہ رضوی میں پی ایچ ڈی کی. پھر پاکستان آ گیا اور یہاں پر ابھی جو میرے بساط کے مطابق ہے. ناظرین، علامہ اقبال نے کہا تھا گدی نشینوں کے بارے میں، میراث میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد، زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشیمن. تو یہاں گاہی شریف کی اس گدی پہ آ کے علامہ اقبال کا یہ شعر مان پڑنے لگتا ہے، کیونکہ آپ نے سنا شاہ صاحب نے جتنی تعلیم حاصل کی، یہ ان روایتی گدی نشینوں سے ہٹ کے شخصیت ہے. مجھے ذاتی طور پر ان کی شخصیت بہت اچھی لگتی ہے، اسی وجہ سے کہ گدی نشین ہونے کے باوجود یہ گدی نشینی کے اس معیار پہ نہیں ہے جو ہمارے بر صغیر کے عموماً شجی گدیوں پہ ہوتا ہے. عموماً بدقسمتی سے ہماری جو گدی نشین ہے وہاں پر مجھے شاید یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، جو ہلا کا قبضہ ہے، جس وجہ سے خانقاہیں جو ہیں وہ پذیرائی علمی لوگوں میں ان کو وہ نہیں حاصل. شومی قسمت، شومی قسمت ہے جی، بالکل یہی بات ہے. یہ خوش قسمتی ہے یہاں کے لوگوں کی کہ شاہ صاحب جیسی ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ شخصیت جہاں پر موجود ہے، صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا کہ فیض جاری ہونا کسی گدی سے، وہ یہاں سے حاصل ہو سکتا ہے. تو شاہ صاحب آپ نے کتنا عرصہ مشہد میں تعلیم حاصل کی، کتنے سال وہاں پر؟ تقریباً میں پھر بعد میں تحقیق بھی کرتا رہا کچھ موضوعات کے اوپر. پھر میں نے علامہ محمد اقبال کے مجموعے کو اس کو سارا چھان بین کر کے اس میں سے جو اشعار ہیں متعلق پہ دین، جو ہے دین قرآن اور اہل بیت سلام اللہ، پاک پیغمبر سلام اللہ علیہ کی شان میں جو انہوں نے ارشاد کیے ہیں، انشاء کیے ہیں، وہ میں نے ایک مجموعہ بھی اکٹھا کیا ہے. تو میں نے خود پہلے تو میں تعلیم مصروف رہا، تقریباً 10 سال وہاں رہا. تو 10 سال تعلیم، اس کے درمیان میں تحقیق مختلف موضوعات کے اوپر تحقیق بھی کرتا رہا ہوں، عیسائیت، یہودیت اور اسلام کے اوپر. پھر مذاہب، بین المذاہب جو ہے، مذہب حنفی، شافعی، مالکی اور مذہب جعفری، اس کے اوپر تحقیق کافی وقت جو ہے اس تحقیق میں لگا. کچھ جزوات میں نے لکھے ہوئے ہیں، ابھی تک کچھ ایسے جزوات ہیں جو میں چاپ نہیں کروا سکا، صرف فقط 1-2 چیزیں ہیں جو چھپ چکی ہیں، اس کو پرنٹ کروایا ہے. باقی وہ جزوات جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں ان پہ کام کر رہا ہوں. پھر اس دوران کچھ ٹائم جو ہے بیچ میں پاکستان بھی
6 مہینوں کے لیے سال کے لیے مجھے رہنا پڑا کچھ معاملات کے لیے. تو یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا. وہاں کافی انسان فقط علم کے لیے نہیں، سیرو فی الارض فانظر کیف یبدأ اللہ، انسان کی ایک علم فقط تقصب ذہن سے اور فہم و بصارت سے نہیں، بلکہ انسان اپنی سماعت بصارت، انسان کا سیر کرنا. خدا فرما رہے سیرو فی الارض، زمین پر تو نکل، دیکھ اپنے ارد گرد، دیکھ خدا کو پہچان. پہلے جو سابقہ علماء بزرگان تھے تو وہ سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اپنا علم کا وظیفہ بھی جاری رکھتے تھے، اور وہ اپنی علمی منازل بھی طے کرتے تھے. اور پھر سب سے مہم جو علم کا مقصد تو اس مبدأ اسباب کو پہچاننا ہے نا. مقصد ہمارا تو یہ ہے کہ اس خدا کو پہچانے. علم حاصل ہی انسان تقصبی. خدا خود فرما رہا ہے کہ اگر علم تو چاہتا ہے تو میری پہچان کر. ما اوتیت من العلم الا قلیلا، تجھے تھوڑا سا علم دیے گئے ہے، لیکن جو تھوڑا سا علم دیے گیا اس سے میری پہچان کر، اس مبدأ کی پہچان کر. مبدأ و معاد کے بارے میں انسان کو پتہ ہو، حقانیت کے بارے میں پتہ ہو، انسان کے اپنے وجود. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو. اور اپنی پہچان تب ہی ہوتی ہے جب انسان کسب علم کرتا ہے، کسب فیض، کسب معرفت. تب انسان کو کچھ چیز اسے آگاہی ہوتی ہے کہ میرا وجود منعم حقیقی کے بارے میں اسے پتہ چلتا ہے کہ وہ خالق کبریا جس نے اتنا لطف کیا ہے انسان کو وجود دے کر، انسان کے لیے نعمتیں بخشی ہیں. تو یہ سلسلہ ساتھ ہی معرفت کا چلتا رہا، ساتھ ہی تکسب کا. ان حروف کو بھی سیکھا جس کی وجہ سے انسان جو ہے سیڑھیاں طے کرتا کرتا ایک جگہ پہ پہنچتا ہے. پی ایچ ڈی میں آپ کا کیا موضوع تھا؟ جو مقالہ فقہ معارف اسلامی، جس میں فقہ جعفری کے بارے میں میرا مقالہ بھی اسی میں ہے، اور ایک تاریخی مقالہ بھی ہے اس میں نے مقالہ لکھا تھا. اچھا، حکومت ایران کی طرف سے آپ کو ایک فلیگ بھی دیا گیا تھا، وہ مجھے بتایا گیا ہے، وہ کیا تھا؟ جی مجھے وہ ایک شیٹ دی گئی، وہ سامنے لگی ہوئی. وہی ایک گولڈ میڈل جب دیا گیا اس کے ساتھ وہ ایک یعنی اس ہر بندہ جو ممتازین یعنی جو اچھی کارکردگی دکھاتا ہے اس علمی میدان میں، اسے نوازا جاتا ہے. خود اقبال ڈے کے اوپر میں نے وہ جو جزوات اور کتاب تشکیل دی تھی اس پر بھی مجھے شیٹ دی گئی کونسلیٹ کی طرف سے، پاکستانی کونسلیٹ کی طرف سے، کہ آپ نے، اور ایرانی ادارے کی طرف سے بھی مجھے سراہا گیا کہ آپ نے اچھی کوشش کی. تو یہ جو ابھی ملت جعفریہ میں بھی فرقے بن چکے ہیں، ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ فقہی طور پر فقہ اور اصول الدین میں تو اتنا اختلاف نہیں ہے. اہل تشیع ہوں یا اہل تسنن ہوں، 3 نظریات ہیں اعتقادات کے بارے میں. عقیدہ جو ہے توحید، نبوت اور قرآن کے بارے میں، معاد کے بارے میں، اس میں اختلاف جو ہے وہ بنیادی اختلاف اہل تسنن کے درمیان معتزلہ اور جعفری امامیوں سے کہا جاتا ہے. لیکن جو اختلاف ابھی ہمارے اس ماحول میں معاشرے میں جو ہیں وہ اکثر جو ہے فقہی اختلاف ہے. فقہ جس میں واجبات آ جاتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں اختلافات ہیں.
کچھ لوگوں کا فکر، کیونکہ منابع علیحدہ علیحدہ ہیں، اس میں پھر جہاں پر اجمال نص ہے، نص موجود نہیں ہے، یا مجمل نص ہے، جہاں پر مجمل نص ہے، یا جہاں فقدان نص ہے، نص موجود ہی نہیں ہے، وہاں پر فقیہ جو ہے یا خود صاحب فتویٰ جو ہے اس کی اپنی عقل و بساط، کیونکہ المرء یقیس علی نفس، ہر انسان اپنے عقل و بساط، اپنی علم، اپنی توانائی، اپنی سعی اور کوشش، جتنی اس کے پاس جتنی وسعت ہے اس کے مطابق وہ فتویٰ دیتا ہے، اس سے اختلاف نشت ہوتی ہے اس سے. یہ دیکھیے اب جہاں پر فقدان نص ہے، نص موجود نہیں ہے، یا اجمال نص ہے، یا تعارض النص ہے، کہ ایک حدیث کہہ رہی ہے کہ یہ کرنا ہے تاکل کھا لے، ایک کہہ رہی ہے، ایک حدیث موجود ہے کہ لا تاکل، تو وہاں پر اب جس نے یہ سمجھا ہے کہ یہ مستند حدیث ہے تاکل والی، کھانے والی، تو وہ اس کے اوپر مبنا رکھے گا. تو یہ اس وجہ سے اختلاف ہے، کیونکہ عام فام لوگوں کو تو اس بارے میں اتنا علم نہیں ہے. جو بندہ سمجھتا ہے، جو اسے پتہ ہے کہ یہ علمی اصطلاحات میں فرق ہے، علمی جو راوی ہیں، علم رجال میں کافی سارے ضعیف روایت کرنے والے ہیں، چھان بین صحیح تحقیق انداز میں نہیں ہوئی، اس وجہ سے پھر اختلاف پیدا ہوتے ہیں. علامہ صاحب، آپ نے علاقے میں بہت بڑی خدمت یہ کی ہے کہ دیرینہ دشمنیاں لوگوں کی ختم کروائی، آپ نے تنازع حل کروائے، ایون قتل و غارت گری کے جو کیس تھے ان میں آپ نے رائز نامے کروائے. تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالیے کہ اب تک آپ علاقے میں کتنے رائز نامے کروا چکے ہیں، اور کتنے کتنے پرانے تھے دشمنیاں جو آپ نے ختم کروائی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی ہے، سو یہ توفیق الہی ہے خدا کی طرف سے. جب خدا چاہتا ہے تو کسی سے کوئی نیک کام کرواتا ہے، وگرنہ بندہ ہے کہ خاکم، جس طرح اقبال نے کہا، خاکم از مہر ہوں آئینہ، میں تو خاک ہوں، یہ پاک پیغمبر کی محبت ہے جس سے مجھے آئینہ بنائے. تو یہ ان کی محبت ہے، ان کا لطف ہے کہ اس خدا نے مجھے یہ فیض بخش ہے، توفیق دی ہے، اس نے مجھے توانائی عطا کی ہے کہ میں لوگوں کے معاملات حل کر سکوں. جو میں بات کرتا ہوں لوگ بھی اس پہ اعتماد کرتے ہیں، لوگوں کے اندر ایک تحول پیدا ہوتا ہے. وگرنہ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کے اندر وہ تھوڑا سا ان کی وہ عناد دور ہوتا ہے، آپس میں مل بیٹھتے ہیں. تو تقریباً جو بندے چھوٹے بڑے صلح جو میں کرا چکا ہوں، تقریباً 600 کے قریب جو ہے لوگوں کی صلح کرا چکا ہوں. ان میں سے بڑا صلح جو ہے وہ میرا تھرچک جو ہے ان کی ہے. تقریباً ان کے اس دشمنی میں 13 بندے اس دشمنی میں ضائع ہوئے ہیں. اور اسی طرح دوسرا بڑا صلح جو میں نے توفیق خدا نے کروائی ہے، میں نے تو نہیں، خدا نے لطف کی ہے، اس میں میری بھی کچھ کوشش تھی. ارڑ مکھیال میں ملک افضل جو ہے ان کا، جس میں 17 بندے جو ہیں اس دشمنی میں دشمنی کی بھنک چڑھ گئے. تو الحمدللہ اسی طرح کوشش جاری ہے کہ جہاں تک ہو سکے لوگوں کو، کیونکہ پاک پیغمبر، میں نے جب سے یہ روایت پڑھی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا اخبرکم شیئا افضل من صوم والصلاۃ والحج والزکوٰۃ، میں آپ کو بتاؤں ایسی چیز جو تمام عبادت، صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ان سب سے افضل ہے. قالوا بلی، اصحاب نے کہا کیوں نہیں، آپ بتائیے. فقال الصلاح بین الناس، دو لوگوں کو جھگڑے کو دور کر کے صلح میں تبدیل کر، یہ افضل. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے، جھوٹ اس میں کبیر ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن صلح کے لیے خدا کے نزدیک جھوٹ بھی عبادت ہے. کہ آپ اسے جھوٹ کہتے ہیں کہ وہ بندہ تمہارے بارے میں اچھے خیالات رکھتا ہے،
اس کے دل میں تحول پیدا ہوتا ہے اور وہ صلح کر لیتا ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اس سے اندازہ کریں کہ کتنی بڑی عبادت ہے۔ اسی کو میں دیکھتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ممکن ہو میں اپنا وقت نکال کے لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں، میں گفتگو کرتا ہوں، ان کے اندر خدا کریم پروردگار مہر و محبت پیدا کرے۔ آپ علاقے میں کوئی مدرسہ وغیرہ تاکہ یہ آگے بھی چلے سلسلہ علمیت کا ارادہ ہے آپ کا ادھر ہی خانقاہ کے نزدیک؟ جی مدرسے کا بھی ہے ارادہ، لیکن پھر وہی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ سب سے بہتر جو ہے، جو مدارس میں بھی تب تک وہ تبدیلی نہیں آ سکتی کہ جب تک انسان اندر سے تبدیل نہ ہو۔ آپ اندر سے تبدیل کرنے کی کوشش اگر فیس ٹو فیس بندے کو انفرادی طور پر اگر آپ لوگوں کے پاس بیٹھتے ہیں یا جو اخلاقیات ہیں خود اپنا کردار پیش کریں، آپ کے کردار سے لوگ متاثر ہو کہ ان میں تحول پیدا ہو، اس میں تبدیلی آئے، تو میں سمجھتا ہوں بہتر۔ ویسے تعلیمات کے لیے ہیں مدارس کافی سارے ہیں، لیکن یہ تبدیلی جو انسان کے اندر آتی ہے یہ خدا کا لطف ہے، یہ خدا جب چاہتا ہے کسی کو۔ تربیت بھی تو اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ تربیت بھی بے شک، تربیت اگر آپ یہاں پر ایک سیٹ اپ بناتے ہیں، بچوں کی آپ تربیت کرتے ہیں، وہ بھی کیونکہ مدارس میں تو اس وقت جو کچھ کیا وہ تو شدت پسندی بڑھاتے ہیں۔ ہاں شدت، وہ ہمارے مدارس تو بدقسمتی سے بس یہی کر رہے ہیں کہ دوسرا فرقہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، بلکہ کفر کے بچوں کو نرسری جو لگا رہے ہیں اس میں 7 ارب آبادی ہے، 7 ارب آبادی دنیا کی۔ اگر میں کہوں کہ چند یہ گھر ہم شیعوں کے جو ہیں ہم نے جنت میں جانا، یہ بے وقوفی ہے کہاں کی۔ اس کا لطف اور ما ظننت کل شکی ان شکی، ہر برے بندے کو برا وصیت کر رہے، علی علیہ السلام وصیت کر رہے، حضرت حسن حسین علیہ السلام فرما رہے لا ظننت کل شکی ان شکی، ہر برے بندے کو برا نہ سمجھ، کم من شکی ان ختم علی الخیر، کئی ایسے ہیں جن کا خاتمہ بالخیر ہے، آخری وقت میں آخری سانس ان کے وہ کہہ رہے ہیں توبہ ہم کرتے ہیں پروردگار، خدا سارے بخش دیتے۔ یہ کم ظرفی، کم علمی جہالت ہے، یہ جو اعتراض کرنا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں، اب مدینہ حضرت کے جب ہجرت فرما گئے تو وہاں پر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنی خریز، بنی کنکا، بنی نذیر، یہ 3 قبیل، ان کے ساتھ عہد کیا۔ ہاں بعد میں انہوں نے عہد شکنی کی، وہ اور بات ہے، لیکن ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ ان کے ساتھ رہ کے سارے معاملات طے کیے۔ 3-4 ہجری تک تو وہ ساتھ ہی تھے نا، بعد میں چلے ان میں اختلاف پیدا ہوئے، عہد شکنی کی۔ یہی وہ پھر اب میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے لیے سیرت پیغمبر ہے سب سے مهم۔ علیہ السلام فرمائے کہ اعرف حق، پہلے حق کو پہچان، ثم الرجال، پھر لوگوں کو اس حق کی جو کسوٹی ہے نا، وہ جو معیار ہے، مقیاس ہے، اس کے اوپر پرکھنا ہے تو حق کے اوپر لوگوں کو پرکھ، نہ کہ لوگوں کو تم پہلے لوگوں کو دیکھ پھر کہو کہ یہ حق ان کے ساتھ ہے، نا، پہلے حق کو پہچان۔ حق، توحید، رسالت، اخلاقیات، یہ انسان کو انس محبت، مہر محبت، جس کے اندر وہ انسان ہے، جس کے اندر درندگی آ جائے، جس کے اندر توہین آ جائے، جس کے اندر تحمل نہ ہو، حلم نہ ہو، حلم، جس کے اندر حلم نہ ہو، وہ انسان ہے، چاہے وہ گدھے کی طرح اس کے اوپر جتنی مرضی کتابیں لدی۔ آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی پیغام سب سے میں وہی عرض کرتا ہوں، پھر بھی اخلاق کے بارے میں
میرا تو یہی درس پیغام ہے، اخلاقیات، اخلاق، حسن سیرت، حسن معاشرت۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بندہ آیا، اس نے کہا جیسے کوئی بندہ کہ میں مین آف دی ورلڈ بننا چاہتا ہوں، میں دنیا کا نیک ترین بہترین ترین بندہ بننا چاہتا ہوں۔ بندہ آیا، اس نے کہا کہ پاک پیغمبر مجھے دنیا کا بہترین بندہ بنا، خیر الناس۔ یہ خیر، خیر لفظ سے جو خیر ہے، جس طرح اکبر ہے نا، اس کا اکبر افعل و تفضیل کسی سب سے بڑا، یا یہ خیر کے جو الف ہے وہ حذف ہے، اصل یہ اخیر ہے، سب سے بہتر۔ خیر جو ہے، پیغمبر نے فرمایا کہ خیر الناس، سب سے بہتر بندہ میں ینفع الناس، جو لوگوں کو نفع پہنچاتا۔ تو انسان لو بکلمت، چاہے وہ ہدا ضالن، کئی بندے کسی سے راستہ پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ راستہ کسی اور سے پوچھو، یہ خدا شکر کر تجھے توفیق ہوئی ہے کہ تو کسی کی ہدا ضالن، کسی کی بھلائی کرتا ہے، کسی کو راستہ بتاتا ہے، وہ بھلا کر رہا ہے اس کا، یہ اس نے ثواب کمایا۔ حشرہ اللہ مال انبیاء و اوصیاء و شہداء، خدا اسے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے اسے انبیاء، شہداء، صالحین کے ساتھ محشور کرتا ہے۔ لو بکلمت، چاہے وہ ایک کلمہ طیبہ کے ساتھ، او بمال او بجائن، کسی کی صلح کراتا ہے، کسی کو اس کی پریشانی دور کرتا ہے۔ تو میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اخلاق خلیق خدمت کن کہ مخدوم شود، خدمت اس معاشرے کی جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے ارد گرد سب سے بہتر۔ دیکھیے روایت یہ ہمیں، جیسے آپ نے پہلے بتایا ہے کہ عبادت جو ہے، عبادت فقط منحصر بے مسجد تک نہیں ہے، عبادت فقط منحصر نماز، صوم، صلاۃ، حج، زکوٰۃ تک نہیں ہے، بلکہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے بچوں کے ساتھ رات کو بیٹھتا ہے، اپنے بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، وہ خدا کے گھر میں اعتکاف بیٹھنے سے افضل ہے۔ خدا کا اندازہ کرے، یہ دین ہے، مربت، میر، محبت۔ پھر دوسرا یہ ہے کہ انسان اس خدا سے مانگے، یہ نہ مانگنا، نہ دعا کرنا، یہ دعا نہ کرنا، اس سے دعا نہ کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ خدا نے فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کر، مجھ سے دعا کر۔ اگر دعا کوئی نہیں کر، وہ متکبر ہے۔ دعا کر جو کچھ مانگنا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ تم اپنے نمک کے لیے بھی مجھ سے دعا کر۔ تو انسان اس سے مانگے، دعا کرے، فقیر محض، اپنے آپ کو فقیر محض سمجھے اور اس کو غنی مطلق سے۔ سلامت رہے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب۔ جی ناظرین، ابھی آپ گفتگو سن رہے تھے سید عمران سجاد شاہ صاحب بخاری صاحب کی۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے ان سے کہ ہفتے میں 3 دن جی ہمارے چینل کے لیے دیں گے، کسی ایک قرآنی موضوع پر ان سے گفتگو سے ہم فیض یاب ہونے کی کوشش کریں گے۔ آدھے گھنٹے کا یہ پروگرام ہوگا، ہفتے میں 3 دن انشاءاللہ شاہ صاحب ہمیں لیکچر دیں گے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ شاہ جی بہت شکریہ آپ کا۔ تھینک یو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔